تعویذ آپ کے یہاں تعویذ گنڈا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب کہیں کہیں گنڈا تعویذ چلنے لگا ہے۔ چھوٹے بچوں کو عورتیں مالش کرتی ہیں، مالش کے بعد ان کے ماتھے پہ ٹیکا لگے، پوچھو یہ ٹیکا کیوں لگایا؟ کہتی ہے نظر کا ٹیکا لگایا ہے، نظر نہ لگے۔ معاف کرنا، تمہارے کاجل کا ٹیکا لگانے سے کسی کو نظر بد سے بچایا نہیں جا سکتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کاش کہ آپ نے وہ دعائیں سیکھی ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے بچوں کو پڑھ کے تم کرتے تھے، تو تمہیں کاجل کا ٹیکا لگانے کی نوبت نہ آتی۔ میرے نبی اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو کیا پڑھ کے دم کرتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بڑی پیاری دعا ہے، بچوں کو پڑھ کے دم کر دو۔ آئے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اللہ تیری حفاظت کرے، ہر نظر بد سے اللہ تیری حفاظت کرے۔ تو دعائیں تو آتی نہیں، اور معاف کیجئے گا بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری عورتیں جلسوں میں بھی جاتی ہیں اور تقریر کم سنتی ہیں اور فیشن زیادہ کرتی۔ تقریر کہاں سنی جاتی ہے؟ سیمانچل کے جلسوں میں کہیں کہیں جلسے والے پوسٹر پہ لکھتے ہیں ہمارے یہاں میلہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ 90% سیمانچل کے کشن گنج، ارریا، پورنیا، کٹیہار کے پروگراموں میں میلہ لگتا ہے، اور یہ تمام عورتیں ماشاءاللہ اس میلے میں زیادہ لگی رہتی ہیں اور پنڈال کے نیچے کم آپ کو ملتی ہے، تقریر میں کم ملتی ہے۔ اور جلسے میں تقریر سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کی ساری جانکاری آ جائے، آپ کو بار بار اسلام کے بارے میں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ ہر جمعہ کے خطبے میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو میرے پیارے ساتھی، ہر گاؤں کی جامع مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام کرو۔ اور یہ جو آپ نے بنات کھول کے رکھے ہیں، لڑکیوں کو عالمہ بنا، کیوں بنایا عالمہ بھائی؟ عالمہ اسی لیے بنایا ہے کہ لڑکی کا رشتہ اچھا لگ جائے؟ نہیں، عالمہ بنایا ہے تو اس کے علم کا یوز بھی کرو۔ کچھ عورتوں کے وشیش پروگرام ہو، اسپیشل پروگرام، لیڈیز کے پروگرام ہو، جہاں کوئی عالمہ ان کو بیٹھ کر کے درس دے، ان کو وضو کا طریقہ سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ سکھائے، ان کو غسل کا مسئلہ بتائے، ان کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتائے، ان کو ایمان کے بارے میں بتائے۔ آج عورتیں ناواقف ہیں، نادان ہیں، نہیں ان کو کوئی جانکاری، اور حالات اتنے برے ہیں کہ ڈیلی ہمارے پاس خبریں آ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی۔ اتر پردیش جیسی جگہ اور بریلی جیسی جگہ، ابھی وہاں کی نیوز کل سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی، نیہا نام کی ایک مسلمان لڑکی، ایک غیر مسلم لڑکا جو وہاں مزدوری کرنے آتا تھا، پینٹ کرنے آتا تھا، اس کے ساتھ مسلمان لڑکی کا افیئر ہوا، اور 3 مہینے تک بغیر شادی کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، جس کو سماج میں لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے بغیر شادی کو اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اب وہی لڑکی بیان دے رہی ہے کہ میں دھرم پریورتن کر رہی ہوں، آج سے میں نیہا کماری ہوں، میرا نام نیہا انصاری نہیں ہے، میں نیہا کماری ہوں، میں اسلام تو چھوڑ رہی ہوں، اور پھر یہ بھی میڈیا کے سامنے بیان دے رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ کو دھمکی دے رہے۔ افسوس کی بات ہے میرے ساتھی، ہم آم ببول کا پیڑ لگا کے آم تو نہیں توڑ سکتے میرے ساتھی، ہم جو بوئیں گے وہی توڑیں گے، ہم جس چیز کی کھیتی کریں گے پیداوار بھی اسی چیز کی ہو۔ اپنی اولاد کو اگر دین نہیں سکھایا، اسی کٹیہار کے ایک علاقے میں ایک صاحب کے یہاں میں گیا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا مولانا صاحب میرے 4 بیٹے ہیں اور میری اتنی بیٹیاں ہیں، اور سب کو میں نے عالم بنایا ہے، ساری بیٹیوں کو عالمہ بنایا۔ میں نے کہا کیوں آپ نے بچوں کو عالم بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو میرے بچوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو میرا جنازہ نہ پڑھا سکے، میں جب مروں تو میرے سارے بیٹے اس لائق ہیں کہ کوئی بھی آگے بڑھ کے میرا جنازہ پڑھا سکتا ہو، میں اپنی اولاد کو ایسا بنا کے جاؤں۔
دنیا میں ایسے باپ بھی ہوتے ہیں میرے ساتھی، ایسے باپ بنو، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بنو، توکل کرنے والے بنو۔ تعویذ، گنڈا، کچھ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، گھروں میں وہ گنتی اور الٹی سیدھی گنتیاں وہ لٹکا دیتے ہیں خیر و برکت کے۔ گھر میں آپ اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے برکت آئے گی، قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی۔ ایک ہفتے سے لگاتار میری تقریر ہو رہی ہے، گلا میرا بالکل بیٹھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر کے یہاں گیا، ہومیوپیتھی کی اس نے دوا دی، اب وہ دوا میں گلے میں لٹکا لوں گا تو مجھے آرام نہیں ملے گا، دوا پینے سے آرام ملے۔ قرآن کریم شفا ہے، مگر قرآن کو پڑھنے سے آپ کو شفا ملے گی، قرآن کو لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں میرے پیارے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اے اللہ، میں بیمار ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے گا، جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے گا، اور جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، علامہ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لینا، اگر ایک انسان آئی سی یو میں ہے جہاں وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہوش و حواس میں ہے تو علامہ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے پڑھے گا، بغیر تیمم کے پڑھے گا، آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا، جب تک دماغ کام کر رہا ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے۔ میں کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ کے پاس نماز نہ پڑھنے کا کیا بہانہ؟ آپ کے گاؤں کی مسجد میں رات پر پروگرام ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز میں 4 مصلی ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، نماز نہ پڑھنے کا آپ کے پاس کوئی بہانہ۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ابھی چھوٹی والی بیٹی میری تقریباً 2.5 سال کی ہو چکی، اس کی پیشاب وغیرہ کرتی ہے تو وہ پیمپر جو آتا ہے، پیمپر ہر مہینے مجھے پیمپر منگانا ہوتا ہے۔ نبی کے دور میں پیمپر نہیں تھا، صحابہ کے دور میں پیمپر نہیں تھا، بچے اور بچیاں ماں باپ کی گود میں پیشاب کرتے تھے، مگر آپ کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دیجئے کہ صحابی نے یا صحابیہ نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی کہ بچے نے پیشاب کر۔ آج آپ کے پاس سہولت، بچوں کے لیے پیمپر ہے، کھانا بنانے کے لیے گیس کا چولہا ہے، کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، پانی گرم کرنے کے لیے آپ کے پاس الیکٹرک کیتلی ہے، کتنی سہولتیں ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کو حساب دینا پڑے گا میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان چاہے جتنا بھی بہانہ کر لے، انسان چاہے جتنا بھی عذر پیش کر لے، انسان کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ مجبوری نہیں ہے، ہم لوگوں نے مجبوری بنا کے رکھی۔ آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ انجینئر، آپ کچھ بھی ہیں، نماز معاف نہیں آپ کی۔ ابھی اتر پردیش کے لکھنؤ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بارے میں کسی نے بتایا، 5 ٹائم کا نمازی ہے وہ ڈاکٹر، اپنا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا سرجن ہے، ڈیلی کئی درجن آپریشن کرتا ہے، لیکن ہر آپریشن کے پہلے وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، تہجد کا پابند ہے۔ اور کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ ہمیں آپ کے ڈاکٹر بننے سے پرابلم نہیں ہے میرے بھائیوں،
فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے، فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے۔ مسلمان کا وکاس صرف پڑھائی کے ذریعے نہیں ہوگا، مسلمان کا وکاس صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنا کے نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے، ایماندار ڈاکٹر بنے، اللہ والے ڈاکٹر بنے۔ آپ ٹیچر بنے، ایماندار ٹیچر بنے، انجینئر بنے، ایماندار انجینئر بنے۔ ابھی مظفر پور سے لے کے ارریا تک کا 4 لین کا روڈ پورا چوپٹ ہے، پورا چوپٹ ہو چکا ہے روڈ، اور دیش کے جو پریوہن منتری ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بہار کی روڈ تو امریکہ کے ٹکر کی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ پٹنہ سے 4 لین سے آپ ارریا آئیں گے، 700 روپے کا ٹول آپ کو دینا پڑے، 700 روپے کا ٹول دینے کے بعد بھی جگہ جگہ گڈھے بنے۔ یہ ہمارے بھارت کا حال ہے، ہماری ویوستھا کا حال ہے، ہمارے سسٹم کا حال ہے۔ بے ایمانی، کرپشن، گھوس، رشوت خوری قدم قدم پہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ مسلمان بنے اور پڑھے لکھے، اور پڑھ لکھ کر کے جب آپ انجینئر بنے تو ایماندار انجینئر بنے، ٹھیکیدار بنے تو ایماندار ٹھیکیدار بنے، ڈاکٹر بنے تو دیندار ڈاکٹر بنے، وکیل بنے تو سچائی کے لیے لڑنے والے وکیل بنے، جج بنے تو صحیح فیصلہ کرنے والے جج بنے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز قائم۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے وہ نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آج مسلمان اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکال دے تو کوئی غریب نہیں بچے گا میرے ساتھ، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی یتیم بچہ بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بیوہ عورت بھوکی نہیں سوئے گی اگر اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ہم نکالے گا۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، 85 گرام سونا ہے، اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے وہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے تیری پیشانی کو داغا جائے گا، تیرے پہلو کو داغا جائے گا، تیری پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرو میرے ساتھ۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جانا۔ اللہ کا یوزر گائیڈ، اللہ کا یوزر مینول کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اے اللہ، کیا زنا اتنا بڑا پاپ ہے؟ فرمایا ہاں بہت بڑا پاپ ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو اگر اسلامی حکومت ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ کنوارے ہیں، اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہیں اور اسلامی عدالت ہے، اسلامی حکومت ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا پاپ ہے۔ اے اللہ، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اس کے اندر سیکسول ڈیزائرز ہیں، اس کے اندر جنسی خواہشات ہیں، کیا ان خواہشات کو وہ دبا دے، ختم کر دے، مار دے؟ فرمایا نہیں۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ شادی کر لو۔
شادی کر لو فَإِنَّهُ أَقَزُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کرنے سے تمہاری نظریں جھک جائیں گی، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا لڑکے تو بول بھی دیتے ہیں اپنے باپ سے، لڑکے تو بول بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بیچاری شرمیلی ہوتی، لڑکیاں بول بھی نہیں سکتی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، شادی نہیں، کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ہماری برادری کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہمارے برابر کے لوگ نہیں مل رہے۔ یہ ڈھکوسلے بند کرو، اپنی لڑکیوں کی صحیح سمے پر شادی کرو، اپنے لڑکوں کی صحیح سمے پر شادی کو آسان کرو۔ بارات کی رسم، جہیز کی رسم، ہلدی کی رسم، منگنی کی رسم ختم کرو، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے شادی کرو میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِذَا كَتَبَ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ، جب تمہارے لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، لڑکیوں کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فساد پھیل جائے، اور فساد پھیل چکا ہے میرے پیارے سے، فساد پھیل چکا ہے۔ اسی بہار سے میرے پاس فون آتا ہے، مولانا صاحب ایک لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، پریگننٹ ہو گئی، اب کیا اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے سماج میں، جبکہ اسلام کی نظر میں اگر لڑکی حمل سے ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ، لیکن حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں زناکاری اور بدکاری کی وجہ سے میرے ساتھ۔ اسی لیے اسلام زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان ناجائز طریقے سے کوئی ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کی جوان لڑکی لڑکوں کے بیچ میں رہ کے پڑھ رہی ہے، غلط ہے۔ اسلام میں کوئی ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں جوان لڑکی لڑکوں کے ساتھ پڑھے، ساتھ میں رہ کے پڑھے، اس بات کی اجازت نہیں ہے میرے پیارے صاحب۔ اسلام بڑا صاف ستھرا دی، دیور اپنی بھابھی سے چپک کر کے، بھابھی دیور کے ساتھ چپک کر کے بائک پر جائے، یہ اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ بائک پر چپک کر کے جائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو تمام غیر محرم لڑکوں سے پردہ کراتے ہو، اس کے جیجا سے بھی پردہ کرو، اس کے دیور سے بھی پردہ کراؤ، اس کے جیٹ سے بھی پردہ کراؤ، اس کے کزن سے، اس کے خالہ کے لڑکے، تایا کے لڑکے، موسا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، ان سے بھی پردہ کراؤ، یہ سب بھی اس کے لیے غیر محرم۔ تو قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ کا یوزر گائیڈ کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت غلط راستہ ہے، بہت برا راستہ۔ اللہ کی یوزر گائیڈ یہ بھی کہتی ہے اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ، 10,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، اس کو بھی آج مسلمان سود پر قرضہ لے رہا ہے۔ 20,000 کا موبائل فائننس کرا رہا ہے، اس پر بھی انٹرسٹ دے رہا ہے، اور موبائل بیچنے والا مسلمان باہر دکھتا 0% انٹرسٹ۔ یہ 0% انٹرسٹ کے نام پہ بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے، کوئی 0% انٹرسٹ نہیں۔ 10,000 کا موبائل آپ لیتے ہیں، بجاج فائننس سے لیتے ہیں، فائننس کرا کے لیتے ہیں، 12,000 کا پڑتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ 10,000 کا نقد میں مل رہا ہے، 12,000 کا ادھار میں مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں جائز ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI جمع نہیں کی، اگلے دن 500 روپیہ پینالٹی لگ جائے، اس کے اگلے دن 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی۔ اگر آپ نے ایک مہینے تک EMI نہیں جمع کی، اگلے مہینے فون بلاک ہو جائے گا۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ سود کی شکل ہے، یہ بیاج کی شکل ہے، اور میرے بھائیوں بیاج اسلام میں حرام ہے۔ جو لوگ بیاج کھائیں گے
قیامت کے دن پاگل ہو کر کے آئیں گے. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، وہ انسان پاگل ہو کر کے اٹھے گا قیامت کے دن. جو بیاج خور ہوگا، جو سود خور ہو. آج چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں مسلمان بینک سے قرضہ لے رہا ہے، مسلمان سود پر قرضہ لے رہا ہے، مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو سود پر قرضہ دے رہا ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی، سود سے اپنے دامن کو بچا. ٹھیک ہے، سیونگ بینک میں ہمارا کھاتا ہے، اسٹیٹ بینک میں کھاتا ہے، بڑودا میں کھاتا ہے، آئی سی آئی میں کھاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں ہم کو ہر سال 5% 4% انٹرسٹ مل رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، انٹرسٹ مل رہا ہے، ہماری مجبوری ہے. وہ ہم انڈیا میں بغیر کھاتا کے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن اس بینک سے ملنے والا انٹرسٹ بھی آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے. مسجد میں نہیں دیں گے، مدرسے میں نہیں دیں گے، کسی غریب کی، کسی کو دوا علاج کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے پینے کی کمی ہے، کسی غریب، بہت غریب آدمی کی مدد کر دیں گے. اس کو اپنے استعمال میں یا مسجد مدرسہ میں نہیں لائیں. اور قرآن کریم ہم سے ایک بات یہ بھی کہتا ہے، شراب مت پی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پینا یہ شیطان کا کام. شیطان کے کام سے بچو، شراب سے بچو، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. آج مسلمانوں کی بستیوں میں شراب دھڑلے سے پی جا رہی. بہادر گنج، کشن گنج، ارریا، پورنیا، فوربس گنج، سمراہی، کون سا علاقہ ہے مسلمانوں کا جہاں مسلمان شراب نہیں؟ کشن گنج کے اسی علاقے میں، مسلمان کے علاقے میں ڈھابے میں گیا، ڈھابے پہ لکھا تھا شراب پی کے ہمارے ہوٹل میں کھانا نہ کھایا. شراب ہوٹل کا مالک کون تھا؟ مسلمان تھا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ آپ نے باہر لگایا ہے شراب پی کر کے ہوٹل میں کھانا نہ کھائیں، تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. کہا کہ مولانا صاحب دکان پہ بیٹھ کے تو نہیں پیتا ہے، مگر پی کے آ کے میری دکان پہ بریانی کھاتا ہے. ہم کہا یہ بریانی کون کھاتا ہے تو شراب پی کے آتا ہے؟ کہا کہ 90% مسلم آتا ہے. کیا کیجئے گا؟ شراب آپ کا مسلمان بھائی پی رہا ہے، زنا آپ کا مسلمان بھائی کر رہا ہے. تو جو اللہ نے یوزر گائیڈ اتارا ہے، اس یوزر گائیڈ کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اور جب یوزر گائیڈ کے مطابق آپ زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ کی زندگی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی پریشان. یہ ایک سوال کی پرچی آئی ہے میرے پاس، سوال کا جواب دے دوں گا آپ کو. اور انتم سمے ہے، بہت تھوڑے سے لوگ بچے ہیں کیونکہ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے لوگ بھی جا رہے ہیں. آخری سمے میں یہ گزارش بھی کروں گا، میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں آپ کے بیچ میں، اور یہ جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ دارالسلام ٹانگی بستی صادق چوک، یہ اس مدرسے کا پروگرام ہے. اور شاید میں پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا. اور آپ جانتے ہیں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے سیمانچل کے یہ جلسے کیسے ہوتے ہیں اور یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے مدرسے میں پڑھنے والے آٹو پہ بیٹھ کے، رکشے پہ بیٹھ کے پورے گاؤں گھومتے ہیں، چندہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ اجلاس ہوتا ہے اور پھر جلسے میں ہونے والے چندے سے یہ مدرسہ سال بھر چلتا ہے. اور کتنے مدرسے ایسے ہیں کہ اپنے ٹیچر سے بول دیتے ہیں کہ جاؤ چندہ کرو، تب تم کو سیلری ملے گی، تب تم کو تنخواہ ملے گی. یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. لیکن یہ مدرسے، ان کا وجود بھی ہم کو بچانا ہے میرے بھائی. ان مدرسوں میں آپ کے بچے قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، نبی کی باتیں سیکھتے ہیں. اور یہاں سے پڑھنے کے بعد کوئی جامعہ سلفیہ جاتا ہے، کوئی جامعہ امام بخاری کشن گنج جاتا ہے، کوئی سنابل جاتا ہے، بڑا عالم بنتا ہے، ادارے علاقے میں بڑا ادارہ کھولتا ہے، تعلیمی کام کرتا ہے. یہ انہی چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے پڑھ کے بچے جاتے ہیں. ان مدرسوں کو چلانا، ان مدرسوں کو قائم رکھنا، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کے سمست یہ اپیل کرتا ہوں، انورودھ کرتا ہوں، نویدن کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس مدرسے کے لیے آپ جو بھی ہو سکے. آخری سمے ہے،
अंतिम समय है, जो भी हो सके आप मदरसे के लिए दान देते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपका दान कबूल करे, आपका चंदा कबूल करे और मदरसे के हक में उसको कबूल फरमाए। सवाल ये आया है कि क्या मस्जिद में माजूर शख्स कुर्सी में बैठ के जमात के साथ नमाज पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। और कुर्सी पे जब वो पढ़ेगा तो कुर्सी जरूरी नहीं कि बिल्कुल कोने में रखा जाए। अगर एक इंसान पहली सब कंप्लीट हो रही है और आखिरी में जगह बची है, वहां पे कुर्सी लगा के पढ़ ले तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो अभी सब पूरी नहीं हुई है और बीच में उसको नमाज पढ़ना है, तो वो बीच में ही कुर्सी लगाएगा, वो अंतिम में लास्ट में कुर्सी नहीं लगाएगा। बीच में वो जमात में कुर्सी लगा के नमाज पढ़ेगा और वो सब पूरी मानी जाएगी, सब कटी हुई नहीं मानी जाएगी। ये बात याद, वो सब पूरी मानी जाएगी। तो ये चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह के यूजर गाइड कुरान की रोशनी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस पर मैंने चंद बातें आपके सामने रखी है। दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाए? देखिए, दोनों सजदों के बीच में कई दुआएं साबित हैं। जो ज्यादा मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, एक तो ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। और आसान दुआ अगर चाहते हैं, रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली 3 मरतबा पढ़ लें, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं साबित हैं, लेकिन मशहूर दुआएं यही दोनों हैं। ज़ोहर और असर की नमाज में मुक्तदी सूरह फातिहा के अलावा दूसरी सूरत पढ़ेगा, अगर चाहे तो पढ़ सकता है। जरूरी तो उसके लिए सिर्फ सूरह फातिहा। इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो मुक्तदी के लिए कंपलसरी क्या है? सिर्फ सूरह फातिहा है। लेकिन अगर मुक्तदी चाहे ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, तो साथ में कोई सूरत, छोटी सूरत मिला के पढ़ सकता है। कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप से हम ये गुजारिश भी करते हैं कि मदरसे का तामुन आप करते हुए जाएं और हम